السلام علیکم ناظرین، ہم موجود ہیں ملک عراق کے صوبہ حلہ کے شہر قاسم میں، اور یہ خوبصورت گنبد جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام رضا علیہ السلام کے بھائی جناب قاسم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ ان کی شخصیت کے بابت مختصر سا بس اتنا ہی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں رضا کے ساتھ ساتھ اپنے بعد قاسم کے بھی امامت کا اعلان کرتا۔ بہرحال یہ حکم خدا ہے، تو اس لیے میرے بعد جو امامت کا تاج ہے وہ مولا رضا سرکار کے لیے فرمایا کہ ان کے سر ہی سجایا جائے گا۔ اتنی عظمتوں کا مالک یہ سید زادہ زندگی بھر اپنی شناخت مخفی رکھنے پر کیوں مجبور ہوا اور یہاں پہ کیسے پہنچا؟ آپ کریں گے زیارت اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شہزادہ مدینے سے یہاں کیسے پہنچا اور اس کی غربت کی داستان۔ دور ہے عباسی خلیفہ منصور دوان کی لائن کا۔ اس دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو مدینہ سے قید کر کے بغداد لایا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کو تو سپرد قید کیا گیا، ساتھوں ساتھ اس شہزادے کے لیے خلیفہ نے دیواریں بنانے والے مستری کو بلوا کر کہا کہ اس شہزادے کو دیوار میں چن دیا جائے۔ دیوار میں چننے کی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ یعنی اینٹوں کی 2 دیواریں بنا کر اس کے اندر ایک بندے کو ڈال کر اس کے اوپر چھت دے دی جائے، تو جو وہاں پہ قید ہونے کے بعد وہ بندہ وہیں پہ گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ اس مستری نے، اس دیوار بنانے والے نے جب اس شہزادے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی جوانی کو دیکھ کر، اور ایک امام زادہ تھا، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، اس کے چہرے سے جو حشمت و جمال اور جلال ظاہر ہو رہا تھا، اس کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور کونے میں لے جا کے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حالات کچھ ایسے تھے کہ جناب قاسم بتانے سے قاصر رہا، لیکن اس نے کہا کہ پریشان مت ہونا، میں دیوار بناتے ٹائم 2-4 اینٹیں صرف رکھ دوں گا، جن کو جب یہ لوگ ادھر ادھر نکل جائیں تو وہ نکال کے تم یہاں سے نکل جانا، لیکن یہ خیال رہے کہ تم نے بغداد میں بھی نہیں رہنا اور مدینے بھی نہیں جانا، کسی اور جگہ نکل جاؤ۔ تو جب دیوار بنا دی گئی، لوگ چلے گئے، تو رات کے پہر میں جناب قاسم نے وہ اینٹیں نکالیں، اور وہاں سے نکلنے کے بعد شیخ صدوق کی روایت کے مطابق وہ وہاں سے نکلے اور بغداد سے مشرق کی جانب چل پڑے۔ یہاں مشرق کی جانب کافی عرصہ چلنے کے بعد دجلہ کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں کے باہر آ کے بیٹھ گئے۔ یہ خبر اس علاقے کے سردار کو ملی کہ دجلہ کے کنارے ایک مسافر بیٹھا ہے۔ بعض اوقات یہ روایت آتی ہے کہ وہاں پہ 2 بچیاں کھیل رہی تھیں، تو ان سے انہوں نے دریافت کیا کہ تم کہاں کی ہو، اور ان کے ساتھ سردار کی محفل میں پہنچے۔ بہرحال جناب قاسم پہنچتے ہیں سردار کی دربار میں، اور ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ آپ کون ہو، کہاں کے ہو، تو یہ نہیں بتاتے، البتہ ان کو مسافر سمجھنے کے بعد ان کو اس علاقے کا سردار اپنا مہمان بنا کر اپنے پاس ٹھہراتا ہے۔ جب 3 دن گزرتے ہیں تو جناب قاسم سردار سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کی حدیث پڑھی ہے کہ
کوئی بھی انسان 3 دن تک کسی کے پاس مہمان ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جو کھاتا پیتا ہے وہ اہل خانہ کی جانب سے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو چونکہ میں جوان ہوں اور میں خود کو صدقے کا مستحق نہیں سمجھتا، اس لیے مجھے صدقہ نہیں کھانا۔ مجھے کوئی کام بتا دیجئے کہ جو کروں اور اس سے جو آمدنی ہو وہ میرا گزر معاش ہو۔ تو سردار نے کہا کہ تمہارے لیے آج سے یہ کام ہے کہ باہر کہیں نہیں جاؤ، لیکن اسی محفل میں ہماری دربار میں جو سردار جو مہمان آتے جاتے ہیں ان کو پانی پلانا تمہاری آج سے ذمہ داری ہوئی۔ جناب قاسم لگ جاتے ہیں خدمت گزاری میں، لیکن جو حالات ہیں ان حالات کے سامنے وہ خود کے بارے میں کسی کو بتانے سے قاصر ہوتے ہیں، جبکہ حالانکہ یہ علاقہ اور یہ سردار یہ علوی ہیں، یہ شیعان علی ہیں، یہ محبان اہل بیت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا نہ ہو کہ عباسیوں کو کہیں سے کوئی بھنک پڑ جائے، محفل میں کوئی بیٹھا شخص ان تک یہ بات پہنچا دے کہ جناب قاسم یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی شناخت کو مخفی رکھا۔ جناب قاسم نے اس قریے میں اپنا رہن سہن، اپنا کردار و گفتار کچھ اس طرح سے رکھا کہ اس علاقے کے سارے مکین بشمول سردار کے ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور ہر جگہ ان کی بات ہونے لگی۔ اس بات کی بنا پر وہ دین الہی کی پرچار، تبلیغ اور علوم آل محمد کو بآسانی لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ ایک دن سردار رات کے ٹائم میں جب جناب قاسم کے حجرے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان تہجد پڑھ رہے ہیں اور پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس بات سے سردار کافی متاثر ہوتے ہیں اور صبح کو دربار میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس مسافر کو دیتا ہوں۔ جناب قاسم کی شادی ہو جانے کے بعد ان کو خدا ایک بیٹی سے نوازتا ہے جس کا نام فاطمہ رکھا جاتا ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں جب یہ ان کی بیٹی 3 یا 4 سال کی ہوتی ہے تو جناب قاسم بعض اوقات یہ روایت ملتی ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات یہ روایت آتی ہے کہ ان کا یہاں پہ رہنا یا ان کی شخصیت کے بابت عباسیوں کو پتہ چل جاتا ہے اور ان کو خفیہ طریقے سے انگوروں میں زہر ملا کے دیا جاتا ہے جو ان کے یہ جہان چھوڑنے کا سبب بنتا ہے۔ بہرحال زندگی کی آخری ایام میں جب جناب قاسم بسترِ بیماری پہ ہوتے ہیں تو ان کی زوجہ ان سے دریافت کرتی ہے کہ اے میرے سرتاج، آپ نے زندگی بھر نہیں بتایا کہ آپ کون ہو، لیکن ابھی چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، خدا آپ کو صحت دے، لیکن آپ کے جو حالات ہیں وہ مشکل لگ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے اٹھ پائیں گے، تو آپ اپنی شناخت تو بتا دیں۔ میری ایک بیٹی اولاد ہے، کم سے کم وہ اپنے خاندان کے ساتھ تو ملا سکوں، وہاں تک پہنچ تو سکے، ہم تو آپ کے بعد ان سے رابطہ رکھ سکیں۔ تو جناب قاسم اسے کہتا ہے کہ اپنے باپ کو بلاؤ۔ جب ان کی زوجہ اپنے باپ جو اس علاقے کا سردار ہے ان کو بلاتی ہے تو جناب قاسم ان سے کہتے ہیں کہ میں خانوادہ رسالت سے ہوں۔ جیسے جیسے جناب قاسم ان کو اپنا تعارف کراتے جاتے ہیں، سردار کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ قدموں میں بیٹھ کر رونے لگتے ہیں کہ میرے سردار، آپ نے یہ کیا کیا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں یہ آپ سے کون سا کام لیتا رہا ہوں، مجھے آپ کی خدمت گزاری کرنی تھی۔ جناب قاسم ان کو کہتے ہیں کہ حالات کچھ اس طرح کے سے تھے، میں مجبور تھا، مجھے دین الہی کی تبلیغ کرنا تھی، مجھے علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچانا تھا، تو میں وہ اپنا کام نہ کر پاتا اگر میں یہ بات وقت سے پہلے آپ کو بتا دیتا۔ جناب قاسم ان سے کہتے ہیں کہ آپ یقیناً حج پہ جاؤ گے اس سال،
اور جب آپ حج پہ جائیں تو واپسی پہ آپ مدینہ سے ہو کر آنا۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے میری بیٹی کو چھوڑ دینا ہے اور آپ لوگوں نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ اپنے آپ اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ جب یہ اپنے گھر میں داخل ہو تو آپ نے اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جناب قاسم کی رحلت کے بعد یہ سردار اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ حج پہ نکلتا ہے اور حج کرنے کے بعد یہ مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مدینہ کے داخلی دروازے پہ پہنچنے کے بعد یہ فاطمہ کو کہتے ہیں کہ جا اپنا گھر تلاش کر۔ فاطمہ اس طرح سے چلتی ہے کہ جیسے ان گلیوں سے آشنا ہو، جیسے وہ جانتی ہو، جیسے وہ وہاں پہ پلی بڑھی ہو، جیسے اس کو پہلے ان تمام راستوں کا پتہ ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک گھر کے دروازے پہ آن پہنچتی ہے اور گھر میں اندر داخل ہو جاتی ہے۔ گھر میں چونکہ کوئی مرد نہیں ہوتا، صرف عورتیں ہوتی ہیں، تو ایک نئی بچی کو گھر میں آتا دیکھ کر اس کے گرد دائرہ بنا لیتی ہیں اور اس سے پوچھنے لگتی ہیں کہ آپ کون ہو۔ دوسری جانب مصلی پہ بیٹھی جناب قاسم کی ماں جیسے ہی بچی کی جھلک دیکھتی ہے تو دوڑتی ہوئی آتی ہے اور بچی کو اپنے گلے سے لگاتی ہے اور ان سب سے کہتی ہے کہ یہ میرے قاسم کی بیٹی ہے، اس کی شباہت دیکھو، اس کی شکل و صورت دیکھو، یہ ہو بہو قاسم ہے۔ اور واقعاً فاطمہ اپنی دادی سے ملنے کے بعد بلک بلک کے روتی ہے اور ان کو اپنے بابا کا حال بتاتی ہے، اس کا یہ جہان چھوڑنے کا قصہ سناتی ہے۔ اور اس طرح سے آج کی ویڈیو یہاں پہ تمام ہوتی ہے اور میں اب آپ سے چاہوں گا اجازت۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اگلی زیارت پہ، تب تک کے لیے اجازت۔ اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی التماس کہ اگر آپ کو یہ میری کاوش اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے مومنین بھی اس زیارت سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام۔